وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الشيطان يجري من ابن آدم كما مجرى الدم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين. انتہائی قابل قدر محترم مکرم سامعین کرام، ماہ جمادی الثانی آج اس کی 29 تاریخ ہے۔ گزشتہ جمعے میں غیر حاضری کی وجہ میرے والد محترم کا انتقال تھا۔ دعا ہے اللہ کریم ان سمیت تمام فوت شدگان مسلمانوں کی کامل مغفرت فرمائے۔ بہت سارے حضرات نے یہاں سے بھی ان کے جنازے میں شرکت فرمائی اور بعد میں بھی میرے پاس تعزیت کی غرض سے حاضر ہوئے۔ اللہ سب کا آنا قبول فرمائے، سب کو اللہ کریم نشان کے مطابق اجر عطا فرمائے۔ کوئی نیا عنوان نہ تو میں تیار کر سکا ہوں اور نہ ہی اس کی فرصت ملی ہے، اس وجہ سے جو بات جہاں رہتی تھی وہاں سے آگے ہی اسے چلانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کریم صحیح صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شیطان بوڑھے بابے کی شکل میں آیا اور اس کو اللہ کریم نے بھیجا تھا کہ میرے محبوب جس چیز کا بھی تجھ سے سوال کریں اس کا جواب تمہیں دینا ہے۔ تو میں یاد دہانی کے لیے مختصر سا وہ دہرا دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ میری امت میں تیرے دشمن کون سے ہیں؟ جب دشمنوں کی وضاحت ہو جائے گی تو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ جو اس کا دشمن ہے وہ اللہ کا دوست ہے۔
تو شیطان نے کہا تھا کہ اس امت میں میرے سب سے بڑے دشمن پہلے نمبر پر آپ ہیں. پھر اس نے کہا دوسرے نمبر پہ امام عادل ہے، عدل و انصاف قائم کرنے والا حکمران. پھر اس نے کہا کہ غنی متواضع، وہ مالدار آدمی کہ پیسہ بھی ہے اور عاجزی بھی اس کے پاس موجود ہے. پھر اسی طرح وہ رحم دل مومن، یہ بھی ایک آدمی تھا کہ جو شیطان کے دشمنوں میں سے ہے. پھر ایک عالم تھا کہ جو متخشع ہو، کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف اور خشیت موجود ہو. تو اس طرح میں نے شاید 6 یا 7 بندے آپ کے سامنے عرض کر دیے تھے. 7 وہ شخص اور وہ دشمن جو شیطان کے ہیں. 8ویں نمبر پر شیطان نے کہا کہ آپ کی امت میں سے میرا دشمن 8ویں نمبر پر وہ ہے کہ جو ثابت علی التوبہ، ثابت علی التوبہ، کہ جو توبہ پر پکا رہنے والا ہے، توبہ پر جس کا دوام ہے. دیکھیں، توبہ تو ہم مسلمان دن کو کرتے رہتے ہیں. مثلا ایک آدمی یوں باہر نکل رہا ہے، اس کی نظر کسی بھی ایسی چیز پہ پڑتی ہے کہ جس چیز سے اللہ کریم نے اس کو منع کیا ہے. غیر محرم عورت پر نظر ڈالنے سے اللہ کریم نے منع فرمایا ہے. ایک آدمی کی نظر پڑ گئی تو وہ زبان سے کہتا ہے توبہ 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 توبہ، کہہ دیتے ہیں ہمارے لوگ، کہتے ہیں اس طرح توبہ توبہ توبہ، لیکن نظر وہاں سے نہیں ہٹاتا. نظر تو اسی پہ ٹکی ہے، زبان سے کیا کہہ رہا ہے؟ توبہ 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 توبہ. تو یہ توبہ نہیں ہے، اسے توبہ نہیں کہا جا سکتا. وہ آدمی کہ جو ثابت علی التوبہ ہے، توبہ پہ پکا ہے، یہ ان بندوں میں سے یہ والا بندہ کہ جو گناہ کے اندر پڑا ہے، گناہ میں اس کی شمولیت ہے، لیکن زبان سے کہتا ہے توبہ 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 توبہ. تو ایسا بندہ ثابت علی التوبہ نہیں ہے. اور یہ توبہ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ توبہ میں نہ بھی بتاؤں تو آپ کے علم میں ہے کہ توبہ کے لیے 3 شرطیں ہیں. یہ آپ کو پتہ ہوگی کہ آدمی اگر توبہ کرے، ایک گناہ اس سے ہو گیا، وہ گناہ سے توبہ کرتا ہے، تو مطلب کیا ہے توبہ کرنے کا؟ وہ 3 شرطیں ایسی ہیں کہ جو اصل میں توبہ کا مفہوم سمجھا رہی ہیں، توبہ کا مطلب بتلا رہی ہے. تو وہ پہلی چیز اس میں یہ ہے کہ ان یقلع، کہ وہ اس گناہ کا کلا کما کر دے، جس گناہ سے وہ توبہ کر رہا ہے اس کی بیخ کلی کر دے، اس کو کاٹ دے، اس کو ختم کر دے کہ آئندہ پھر کبھی وہ یہ والا گناہ. اس لیے میں کہتا ہوں ایک چیز ہوتی ہے نیکی، جاری نیکی، ایسی نیکی کہ جو جاری رہے. یاد رکھیے گناہ بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جو جاری ہوتے ہیں. آپ دیکھیے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بانسری کی آواز، گانے باجے کی آواز، ڈھول ڈھمکے کی آواز، یہ گناہ ہے. یہ جہاں ہو وہاں اللہ کی رحمت نہیں اترتی. تو جس نے سب سے پہلے اس چیز کو ایجاد کیا تھا، تو کیا اس کو فقط اسی وقت گناہ ہو رہا تھا کہ جب وہ یہ گناہ والی چیز بنا رہا تھا، یا گناہ ہی جاری ہو گیا ہے؟ اس لیے سوچنے کی بات ہے کہ ہم
بسا اوقات اس طرح کے گناہ بھی کرنے لگ جاتے ہیں کہ جو گناہ جاری ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ. تو یہ بھی ضروری ہے توبہ کے اندر کہ توبہ کی جائے اور اس میں ان یقلع، اس گناہ کی بیخ کنی کر دی جائے کہ اس کے بقایا جات نہ رہے، اس کی کوئی چیز ایسی باقی نہ رہے کہ جو بعد میں اس گناہ کا ذریعہ، جاری ذریعہ بنتا رہے. تو یہ پہلی ایک ضروری چیز ہے. اب جس طرح میں نے مثال دی تھی، بندہ باہر نکلا ہے، اس کی نظر ایسی چیز پہ پڑ گئی جس سے اللہ کریم نے منع فرمایا ہے. اب دیکھ اس کو رہا ہے اور ساتھ کہتا ہے توبہ توبہ توبہ. تو آپ کا کیا خیال ہے؟ گناہ کا کلا کما کیا اس نے؟ نہیں کیا. گناہ میں تو پڑا ہے. تو یوں زبان سے ہم سارے اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے غلام ہیں. اس لیے جب اللہ کے بندے ہیں تو مرضی اپنی نہیں کر سکتے. غلام اپنی مرضی نہیں کیا کرتا. غلام اپنے آقا اور مولا کے تابع ہوا کرتا ہے. جب اللہ نے کہہ دیا کہ نگاہ نہ پڑے کسی ایسی چیز پر، غیر محرم پہ نگاہ نہ پڑے، تو بندہ اپنی مرضی نہیں کر سکتا. اس کو نگاہ پھیرنی پڑے گی، اور جب نگاہ پھیرے گا اللہ کہتے ہیں تیرا نفس تجھے روکے گا، تیرے لیے پریشانی بنے گی. لیکن جب تو نگاہ پھیر لے گا اس سے، یاد رکھنا تیری ایک مرتبہ کی اس نگاہ کے پھیرنے کی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں تیرے کھاتے میں کوئی گناہ میں رہنے نہیں پڑتا. اس لیے غلام کا کام ہوتا ہے کہ وہ غلامی کرتا ہے. تو یہ پہلی شرط ہے توبہ کی. اس لیے اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں شیطان کے دشمنوں میں بن جاؤں، اللہ کریم کے دوستوں میں سے بن جاؤں، اللہ کا محبوب بن جاؤں، تو اس کو ثابت علی توبہ رہنا پڑے گا، توبہ پر پکا. تو یہ پہلی چیز ہو گئی. نمبر 2، گناہ کا کلا کما بھی کرے. اس کے بعد ان یعزم اللہ یفعلہ ابدا، اس بات کا پکا ٹھکا عزم بھی کر لے کہ آج کے بعد کبھی بھی یہ والا گناہ دوبارہ نہیں کروں. یہ تو توبہ تب بنتی ہے، اور اس طرح کی شرائط کے ساتھ. یہ جو شرائط ابھی میں عرض کر رہا ہوں، یہ والی شرائط پوری کر کے اگر کسی نے توبہ کی تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے وہ میں آپ کو آخر میں بتاؤں کہ اس طرح کی توبہ کے بارے میں اللہ کے محبوب نے کیا فرمایا. تو دوسری شرط یہ ہو گئی کہ وہ والا بندہ اس طرح کا عزم کر لے کہ آج کے بعد یہ والا گناہ جس سے میں توبہ کر رہا ہوں پھر کبھی کروں گا. عزم کر لے آج ایسے نہیں رہا میرے دوستو. گناہ کھلے دل سے کیا جاتا ہے، اور گناہ تو کتنا ہی کیوں نہ ہو اگر توبہ کی جائے تو معاف ہو جاتا ہے. آپ کہیں گے کس طرح؟ ایک آدمی ساری زندگی شرک میں رہا، کفر کرتا رہا، اس نے آخری وقت میں توبہ کی، اللہ سے معافی مانگی، کلمہ پڑھ لیا، اللہ کہتے ہیں شرک بھی معاف کر دوں گا، مومن ہو گیا، معاف کر دوں گا. تو معاف تو اللہ کریم کر دیتے ہیں، لیکن میرا اور آپ کا معاشرہ اور سوسائٹی یہ کر رہی ہے، یہ چل رہا ہے کہ یہاں گناہ پہ جرت دکھائی جاتی ہے، یہاں گناہ پہ دلائل دیے جاتے ہیں کہ جناب نہیں یہ تو ہے ہی نہیں ہے، یہ تو کرنا پڑتا ہے، یہ تو ہوتا ہے. تو یہ گناہ پہ دلائل، یہ تو گناہ پہ اصرار ہے. اور یاد رکھیے گناہ پہ جو اصرار ہوتا ہے
وہ صغیرہ کو بھی کبیرہ گناہ بنا دیتا ہے۔ صغیرہ گناہ پہ اصرار یہ اس کو کبیرہ کی لائن میں داخل کرتا ہے، اور صغائر اللہ کریم بہانے بہانے سے معاف کرتے ہیں۔ نماز پڑھی، وضو کیا، صغیرہ گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا۔ اس لیے یہ دو چیزیں ہو گئی کہ وہ آدمی ایک تو اس گناہ کا بالکل صفایا کر دے، اس گناہ کو باقی نہ رہنے دے، دوسرے نمبر پر اس گناہ کو کبھی آئندہ نہ کرنے کا اللہ کریم کے ساتھ عزم کرے، اور تیسرے نمبر پر توبہ کی شرط یہ ہے کہ وہ آدمی یندم، کہ وہ اس گناہ پر جو ہو گیا تھا پکی ٹھکی اللہ کے سامنے ندامت کا اظہار کرے۔ آج ندامت نہیں ہے، وہ جو گناہ ہو گیا اس گناہ پر دلائل ہے، جرأت ہے، اس پر وہ ایک آگے سے لاجک پیش کی جاتی ہے، اور جی یہ تو ہے، یہ تو مجبوری ہے، تو یہ کیا جا رہا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ علوم و فنون کے اتنے بڑے عالم کہ جن کی کتابیں سمجھنے کے لیے شاید ہمارے جیسا بندہ تو ان کی کتاب کو کھول بھی نہیں سکتا، پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے، سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے، اس قابل بھی نہیں ہے ہمارے جیسا آدمی کہ ان کی کتاب کو کھول سکے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں جتنا پڑھا ہے، جتنا لکھا ہے، اس سب کا نچوڑ اور خلاصہ میں نے یہ نکالا ہے کہ دو چیزیں ایسی ہیں جن کی انتہا مجھے نہیں ملی، اینڈ نہیں ملا، ان کی انتہا نہیں ہے، وہ ختم نہیں ہو سکتی۔ کون کون سی دو چیزیں؟ فرمایا پہلے نمبر پر میرے آقا کی شان ہے، حضور کی عظمت، مقام، رفعت اتنی ہے، کوئی اس کی انتہا مجھے ملی ہی، اور یہ انتہا تو اللہ کریم کہتے ہیں مجھے نہیں ملی، تمہیں کہاں سے ملے گی؟ اتنا مقام اور مرتبہ میرے آقا کا بلند۔ اور دوسرے نمبر پر امام غزالی فرماتے ہیں جس چیز کی مجھے انتہا نہیں ملی وہ نفس کی شرارتیں ہیں، نفس کی شرارتیں، ان کی مجھے کوئی انتہا نہیں ملی، یہ بندے کو آگے نہیں جانے دیتی، یہ لگائے رکھتی ہیں، بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے، نفس کی خواہشات ختم نہیں ہوتی، موت کا وقت آ جاتا ہے، وہ اٹل حقیقت آ جاتی ہے کہ جس حقیقت کا انکار کوئی آج تک کر سکا ہی۔ تو فرماتے ہیں اس کی شرارتوں کی مجھے کوئی انتہا نہیں ملی، یہ کسی نہ کسی طرف سے گھیر کر انسان کو لا کھڑا کرتی ہے اور گرا دیتی ہے۔ تو ثابت علی التوبہ، ان تین شرطوں کے ساتھ جس نے توبہ کی وہ آدمی ایسا ہے کہ جو شیطان کا دشمن ہے اور اللہ کریم کا دوست ہے۔ اور میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ اس دور میں سارا کچھ چل رہا ہے، نیکی بھی لوگ کر لیتے ہیں، لیکن شاید نیکی کا ایک تصور ذہن میں یہ بیٹھ گیا ہے کہ ہم نے مسجد میں جا کے نماز پڑھنی ہے، اس سے آگے نیکی کا کوئی تصور ذہن میں موجود نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کے سامنے یہ بات رکھوں کہ موت ایسی چیز ہے، موت ایسی حقیقت ہے کہ جس حقیقت کے آگے ہر کوئی آ کے جھک جاتا ہے، عاجز آ جاتا ہے، اور اس کی تیاری وہ مومن کے لیے کسی ایک منٹ اور گھڑی میں نہیں ہے، اس کی تیاری مومن کے لیے ہر وقت ہے، ہر لحظے اور ہر گھڑی میں موجود ہے، اور اس کے لیے
جب اس کی حقیقت، اس موت کا وقت وہ جب متعین نہیں ہے تو ہر وقت میں دوسرے مسلمان کی دلجوئی بھی ضروری ہے۔ ازواج مطہرات میں کسی نے دوسری بیوی کو، حضور کی 11 بیویاں تھیں، ایک نے دوسری کو کہہ دیا ٹھگنی۔ ٹھگنی سمجھتے ہیں؟ چھوٹے قد والی، جس کو ہم کہتے ہیں گٹھا، اڈا، یوں کسی نے کہہ دیا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا، حضور نے فرمایا کہ تو نے یہ جو جملہ بولا ہے، یہ تو کوئی اتنا جملہ بھی نہیں ہے ساتھ۔ جو آدمی گٹھا ہے اس کو گٹھا کہہ سکتے ہیں، چھوٹا جو ہے اس کا قد کہا جا سکتا ہے، لیکن حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ تو نے یہ جو جملہ بولا ہے، دوسرے کا دل دکھایا ہے، اس کو تو نے کہہ دیا گٹھا، چھوٹے قد والا۔ تیرے اس جملے کی کڑواہٹ، اس جملے کی سختی کو اگر میٹھے سمندر میں ڈال دیا جائے تو وہ بھی کڑوا ہو جائے گا۔ اس لیے ماحول اور معاشرے کے اندر جو لوگ، جو بھائی، جو دوست ہمارے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، ہم بسا اوقات ان کے ساتھ بڑے سخت جملے کہتے ہیں، ان کے ساتھ سختی کے ساتھ پیش آتے ہیں، ان کو برا بھلا کہہ دیتے ہیں۔ میرے دوستو، گالی دینا یہ مومن کا شیوا نہیں ہے۔ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مومن مسلمان کو گالی دے دینا فاسق کی علامت ہے۔ یہ بہت بڑی اور آگے کی بات ہے۔ یہاں تو یہ ہو رہا ہے کہ کانٹا بھی کسی مومن کو نہ چبھے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا یہ بھی نیکی ہے۔ اسلام تو یہ سکھا رہا ہے۔ یہ تو بہت آگے کی بات ہے کہ کسی نے کسی کو تھپڑ مار دیا، کسی نے کسی کو برا بھلا کہہ دیا، اس کو گالیاں دے دی، یہ تو بہت بات کی بات ہے۔ یہ تو مسلمان کے ساتھ سجدہ ہی نہیں ہے۔ اور کیوں نہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھا جائے کہ صحابی رسول موجود ہے، سارے صحابہ کی موجودگی میں حضور فرماتے ہیں کہ میں نے اگر کسی کا کوئی بدلہ دینا ہو آج دنیا میں ہی مجھ سے لے لے مجھ سے۔ سارے صحابہ چپ، یا رسول اللہ آپ نے کسی کا کچھ نہیں دینا۔ ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، یا رسول اللہ بدلہ رہتا ہے، میں نے لینا ہے، دنیا میں لینا ہے۔ صحابہ پریشان کہ یہ اس کی جرت کس طرح ہو گئی ہے، یہ کہنا کیا چاہتا ہے، کیا لینا چاہتا ہے۔ اس اسنا میں اللہ کے محبوب نے فرمایا میرے صحابہ آنے دو اسے، جو اس نے لینا ہے اسے لینے دو، جو کہنا چاہتا ہے کہہ لے، آخرت میں کسی کا بوجھ اپنے کندھوں پہ لے کے نہیں جانا چاہتا۔ اس صحابی نے آگے بڑھ کر کہنے لگے یا رسول اللہ بدلہ آپ کے ذمے یہ ہے کہ جو تکلیف آپ نے مجھے دی تھی وہ اس حالت میں دی تھی کہ میرے بدن پہ کپڑے نہیں تھے، آپ بھی اپنے بدن سے چادر ہٹا دے تب بدلہ لوں گا۔ چادر ہٹائی گئی، حضور کے شانہ مبارک پہ مہر نبوت لگی ہوئی تھی۔ وہ آپ نے دیکھا ہوگا وہ فریموں میں بھی لوگ لگا کر لکھ لیتے ہیں محمد رسول اللہ، ملا کر محمد الرسول اللہ بنتا ہے۔ وہ مہر نبوت تھی، وہ حضور کے شانہ مبارک میں یوں دو مونڈوں کے درمیان میں لگی ہوئی تھی۔ اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ بدلہ لوں گا، ذرا قمیض تو اٹھائیے۔ قمیض ہٹائی گئی، چادر ہٹائی گئی، وہ صحابی چمٹ کے اس مہر نبوت کو چوم رہا ہے، چومتا ہے اور چوم کے کہتا ہے یا رسول اللہ بدلہ تو یہی تھا، یہ بدلہ لینا تھا۔
اگر میں یوں نہ کرتا کہ اس مجمع میں آپ کے سامنے سب صحابہ کی موجودگی میں یہ نہ کہتا تو کبھی بھی آپ کے بدن مبارک سے چادر ہٹی ہوئی یوں مجھے نہ ملتی اور میں یوں مہر نبوت کو نہ چوم سکتا۔ تو بدلہ اور معاف کر دینا اور معاشرے اور سوسائٹی اور ماحول میں جناب یہ رعایت رکھنا کہ ہم کسی کو تکلیف نہ دیں۔ یوں تو نہیں ہے نا کہ بندہ توبہ توبہ تو کرتا رہے لیکن اس توبہ کے ساتھ سارے مسلمانوں کا دل بھی دکھاتا رہے، تکلیفیں بھی لوگوں کو دیتا رہے اور پھر کہتا رہے کہ توبہ توبہ توبہ۔ جناب یہاں سب معاشرے میں تو یوں ہی چل رہا ہے، کہتے تو ہیں توبہ توبہ، سود چھوڑنے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ جناب کہتے ہیں اللہ معاف کرنے والا ہے، توبہ توبہ توبہ، اللہ غفور الرحیم ہے، شراب چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ یاد رکھیے یہ موت کی تیاری نہیں ہے، موت کی تیاری یہ ہے ثابت علی التوبہ رہے کہ اس توبہ پر قائم رہتے ہوئے وہ اس گناہ کے بارے میں پھر کبھی سوچے بھی نہیں، اس گناہ کا خاتمہ کر دے۔ یہی صحابہ کرام کی شان تھی۔ یہاں بندہ وہ زبان سے توبہ توبہ کر رہا ہے لیکن اس گناہ کے اندر بھی پڑا ہوا ہے، والدین کی نافرمانی چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، جناب وہ اپنے رشتہ داروں کے، اپنے قریبی، اپنے ہمسایوں کے صلہ رحمی کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اور صلہ رحمی کا شاید مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ جس نے ہمارے ساتھ اچھا کیا ہے اس کے ساتھ اچھا کرنا ہے، اس طرح نہیں ہے۔ صلہ رحمی یہ ہے کہ جس نے آپ کو برا بھلا کہا ہے آپ نے اس ناطے اور واسطے سے کہ چلو اور کچھ نہیں تو یہ ہے تو مسلمان ہے، تو یہ مسلمان اور کلمہ پڑھنے والا، کوئی بات نہیں اس نے مجھے برا بھلا کہا میں اس کو معاف کرتا ہوں۔ جب اس طرح کی معافی کا اعلان کرتا ہے تو اللہ کریم عرشوں سے کہتے ہیں آج اس نے میرے بندوں کو معاف کر دیا ہے، فرشتوں گواہ رہنا میں نے اس بندے کو دنیا میں بھی معاف کر دیا ہے، آخرت میں بھی معاف کر دیا ہے۔ تو عرض یہ کرنی ہے کہ شیطان کے دشمنوں میں اپنے آپ کو شامل کروانا ہے اور اللہ کے دوستوں میں، اللہ کے محبوب بندوں میں اپنے آپ کو شامل کروانا ہے، اور اس کی وہ جو فہرست چلی آ رہی ہے اس میں یوں ہم نے قائم دائم رہنا ہے کہ ہم ثابت علی التوبہ رہیں، توبہ پر قائم رہیں، آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا بھی عزم، وگرنہ تو اگر یوں ہی بات کو چلایا جائے کہ آدمی وہ گناہ بھی کر رہا ہے اور ساتھ کہتا ہے زبان سے توبہ توبہ توبہ، میں تو معافی مانگتا ہوں، میں توبہ کر رہا ہوں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کریم نے جو اللہ کا مقام اور مرتبہ ہے وہ اللہ کو اس حیثیت اور درجے میں نہیں رکھ رہا، اس لیے کہ یہ کام تو بندہ دنیا میں پورا ٹارا کرنے کے لیے کرتا ہے، کام چلانے کے لیے کرتا ہے کہ ایک کے سامنے ایک طرح، دوسرے کے سامنے دوسری طرح، جبکہ اللہ کے دربار میں اس طرح کام نہیں چلتا، بلکہ اللہ کے لیے خالص توبہ، خالص توبہ، اور توبہ بھی وہ والی کہ جس کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، وہ ایمان والو توبہ کرو، کون سی توبہ؟ توبہ نصوحا کرو۔ اور یہاں پر شاید تفسیروں میں وہ ایک واقعہ بھی لکھا ہے توبہ نصوحا کے حوالے سے، لیکن صحیح معنی اس آیت کا یہ ہے کہ توبہ نصوحا کا مطلب یہ ہے کہ ان 3 شرطوں کے ساتھ جڑی ہوئی پکی توبہ کرو، 3 شرطوں کے ساتھ، اور یہ ہر بندے کو کرنی چاہیے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم یہ توبہ پرسوں کریں گے، یہ مت سمجھیں کہ ہم یہ توبہ 25 سال کی عمر میں کریں گے، جوان ہے تو 18 سال کی عمر کا ہے تب توبہ کرے، اور جناب اگر وہ یہاں موجود ہے تو ابھی توبہ کرے، اگر وہ نکل گیا مسجد سے گھر جا کے توبہ کرے،
یعنی 1 منٹ جس میں اس کو اس توبہ کا خیال آیا ہے اسی منٹ میں توبہ کر ڈالے، اس لیے کہ موت مہلت نہیں دیتی ہے، موت ٹائم نہیں دیتی ہے کہ تجھے ٹائم ملے گا تو تو نے توبہ کر لینی ہے۔ نہیں جناب، موت ٹائم نہیں دیتی، بالکل بھی ٹائم نہیں دیتی۔ ان دنوں میں میرے والد محترم کا انتقال ہوا، ہم موجود تھے، 1 منٹ پہلے انہوں نے ساری باتیں کی ہیں، لیکن جب موت کا وقت آیا تو یوں ہی آنکھیں بند کر دی اور ہم سب کو سوگوار چھوڑ کے چلے گئے۔ پیغام یہ دے گئے ہیں کہ موت مہلت نہیں دیتی ہے۔ جنازہ بہت بڑا پیغام ہے، جنازہ بہت بڑی تقریر ہے، اس تقریر کے بعد کسی تقریر کی ضرورت نہیں۔ کسی اللہ والے نے پوچھا کہ بتاؤ کوئی واز کرو آخرت کے بارے میں، اس نے کہا تیرا ابا زندہ ہے؟ کہا نہیں۔ کہا دادا زندہ ہے؟ کہا نہیں۔ کہا رشتہ داروں میں فلاں فلاں؟ کہا زندہ نہیں ہے، وہ مر گئے۔ کہا جنازہ پڑھا ہے؟ کہنے لگا پڑھا ہے۔ کہا اس کے بعد کون سی تقریر کرو؟ اتنے جنازے تو نے پڑھ ڈالے ہیں، اس کے بعد کون سی تقریر کرو؟ تو جنازہ خود ایک واعظ اور نصیحت ہے کہ جانے والا کہہ رہا ہے موت مہلت نہیں دیتی، اس لیے توبہ نصوحہ کرنی ہے۔ کون سی توبہ؟ وہ واقعہ بھی آپ کو سنا دوں، وہ تفسیروں میں لکھا ہے، شاید وہ اسرائیلی روایات ہیں، ان پر اعتبار تو نہیں کیا جا سکتا،